بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اس مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ امام کے پیچھے آیا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اور ہمارے نزدیک یہ کیسا مسئلہ ہے۔ اگر پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو پھر اس پر کیا کوئی گناہ لازم آئے گا۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے، ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ بڑے قوی یعنی مضبوط ہیں، اور ان کا رد شاید ہی کہیں آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن پاک سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں جو قریہ کا صیغہ ہے وہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اس آیت میں کس کے قرآن پڑھے جانے کے وقت ہمیں خاموش اور کان لگا کر سننے کا حکم دیا گیا؟ اس مقصد کے لیے ہم نے براہ راست احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ نسائی شریف میں اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے امام نسائی نے ایک باب تعویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ بیان کیا، اور اس باب کے تحت یعنی اس باب کے اندر آپ جو ہے وہ دو احادیث مبارکہ لے کر آئے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور لہٰذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو فانصتوا تم خاموش رہو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس باب کے بعد امام نسائی نے ایک نیا باب اکتفاء الماموم بقراءۃ الامام بیان کیا، اور اس باب کے تحت ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی جو کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ہر نماز میں قرات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تو ایک انصاری نے کہا پھر تو ہر نماز میں قرات واجب ہو گئی۔ اب آپ نے میری طرف توجہ فرمائی، میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کے قریب تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں اس قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرار دینا یہ خطا ہے، یہ حضرت ابو دردہ کا فرمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرض نماز میں قرآن پڑھا، آپ کے صحاب نے بھی آپ کے پیچھے قرآن پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پڑھنا دشوار ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت فرض نمازوں کے بارے میں اتری ہے۔ آخری حدیث مبارکہ آج کے اس بیان میں ہم بیان کریں گے کہ حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، انہوں نے سنا کہ لوگوں نے امام کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو؟ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر خاموش رہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔